مصطفیٰ صاحب، کیا ایسا ممکن ہے کہ چائنا، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ مل کے کوئی جوائنٹ فرنٹ ایک بنائیں، سیکیورٹی اپنی تو انشور کریں نا؟ گھر کو بچانا ضروری ہے، پہلے یہ سوچیں کہ اپنا دفاع کیسے کرنا. ملک صاحب، اس ساری کانورسیشن میں آئی تھنک کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جن پہ غور کرنا چاہیے. فار ایگزامپل، میں ان ممالک کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن لے بھی لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے. ابھی پچھلے سال ڈیڑھ سال میں 4 یا 5 اسلامی ممالک تھے جن میں UAE بھی شامل تھا، مراکش بھی شامل تھا، کہ ابراہیم ایکارڈز کی چھتری تلے انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز. بالکل، ابراہیم ایکارڈز، وہ شاید اگر سعودی عربیہ پہ پریشر نہ آ جاتا تو اب تک وہ بھی شامل ہو گیا. تو اور جن ملکوں نے ریکگنائز کیا انہوں نے علامتاً اسرائیل کے سفیر کو ایکسپیل کیا؟ کوئی اسرائیلی جو ان کے اندر ایمبیسی تھی ان کے ملکوں کے اندر، کہ اس کے کسی کو ایکسپیل کیا؟ نہیں. تو یہ میرے خیال سے بہت آئیڈیلسٹکلی تو ایک بڑی اچھی بات لگتی ہے جی کہ اکٹھے ہو جائیں. کوئی کسی نے اکٹھے، سارے تو نہیں ہو سکتے، لیکن جو 2-3 باقی رہ گئے ہیں ان کو تو اپنا دفاع کرنا پڑے گا. اپنے دفاع کے لیے اب مورل آف دا سٹوری میرے نزدیک تو یہ ہے کہ بم حاصل کرو. جس کے پاس بم ہوگا تو وہ بچ سکے گا. اور دنیا میں نیوکلیئر آرم ریس انہوں نے شروع کرا دیے. اس کے ہم ابھی اثرات نہ دیکھیں، لیکن لیسن فار دا ایرانیئنز اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ ہو ڈونٹ ہیو اے نیوکلیئر بام از ٹو گیٹ ون. کہ صرف آپ کو نیوکلیئر بم ہی بچا سکتا ہے، ورنہ تو آپ کو کھا جائیں گے. یہ میسج اس جنگ نے دیا ہے، اور پچھلے 3-4 سال کی جو جنگیں ہوئی ہیں یہ اس کا مورل ہے آپ کے سامنے. تو اس میں میرا یہ خیال ہے ملک صاحب کہ ہمیں اپنے لمیٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلم دنیا میں واحد نیوکلیئر پاور ہے. ہمیں وہ ایک ایج حاصل ہے کہ ہم اس طرح کے خطرات، ہمارے ساتھ جو بھی کرے گا تو اس کو پتا ہے کہ انہوں نے آگے سے جواب کیا دینا ہے. اور اس کانسیکوینس کے نتیجے میں اٹس ناٹ اونلی پاکستان اور انڈیا اور اینی ادر کنٹری، دا ہول ورلڈ ول سفر. اب تو اس کے اوپر بڑی ڈیٹا موجود ہے کہ ایک لمیٹڈ وارفیئر بھی اگر ہو جاتا ہے، اسمال نیوکلیئر ایکسچینج بھی ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، تو اس کے ورلڈ کلائمیٹ کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. سو وہ تو دنیا کو پتا ہے، اور ہم سے کوئی اس سمت میں ہمیں نہیں لے کے جائے گا. ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں، تعلیم کو عام کریں. دیکھیں، جب تک ہم تعلیم، سائنس، ان چیزوں کو، اب یہ جو امریکہ کے جو جہاز تھے جو آئے اسرائیل، کہاں سے اڑے؟ مسوری سے اڑے، اور 11,000 میل کا انہوں نے سفر طے کیا. درمیان ریفیول بھی ہوا میں کیا، اور ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے کوئی ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ جب تک اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی بہتر نہیں کریں گے، اپنے اندر تعلیم اور سائنس کو عام نہیں کریں گے، اس کا فروغ نہیں کریں گے، تب تک اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کریں گے، تو دس از دا وے فارورڈ.